اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک واصبر اور روکے رکھو نفسک اپنے نفس کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ صبح پہلے پہر والعشی اور پچھلے پہر یریدون تو چاہتے ہیں وجہ ہو اس کی رضامندی ولا تعد اور نہ ہٹیں اب عینا کا آپ کے دو آنکھیں عنہم ان سے ترید تم چاہتے ہو زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت چمک دمک ولا تطع اور مت پیروی کرو من اس کی اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے عن ذکرنا اپنے نصیحت سے واتبع اور پیروی کیا اس نے ہوا اپنے خواہشات وکان اور ہے امرہ اس کا معاملہ فروطن حد سے بڑا ہوا وقل آپ کہہ دیجیے الحق حق من ربکم آپ کے رب کی طرف سے فمن بس جو شاء چاہے فلیؤمن بس وہ ایمان لے ومن اور جو شاء چاہے فلیکفر بس وہ کفر اختیار کرے انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کی ہے للظالمین ظالموں کے لیے نارن آگ احاطہ کریں گی بہم ان لوگوں کا سرادقها اس آگ کی کناتیں وَإِن اور اگر یستغیثوا وہ فریاد چاہیں گے فریاد تک کریں گے یغاثوا تو مدد کی جائے گی ان کی بماء ایسے پانی کے ساتھ کلمہ جو تھیل چھٹ کی طرح ہوگا یشوی جو بھون کر رکھ دے گا الوجوہ چہروں کو بئس الشراب برا ہے پینا وساءت اور بری ہے مرتفقہ آرام کی جگہ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے وعملوا اور جنہوں نے عمل کے الصالحات نیک ان بے شک ہم لا نضيع نہیں ضائع کرتے اجر من اجر اس کا احسن عمل جس نے اچھا عمل کیا اولئک وہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے جنات عدن باغات ہے ہمیشگی کے تجری جاری ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے ان جنتیوں کے نیچے الانہار نہریں یحلون پہنایا جائے گا ان کو فیہا ان باغات سے من اساور کنگن من ذہب سونے کے ویلبسون اور وہ پہنیں گے ثیاباً کپڑے خضراً سبز من سندس باریک ریشم کے و استبرق اور موٹے ریشم کے متکئین ٹیک لگائے ہوں گے فیہا ان باغات پہ علی الارائک صوفوں پر نعم الثواب اچھا ہے بدلہ وحسنت اور اچھی ہے مرتفقاً آرام گاہ آرام کی جگہ وضرب اور بیان کرے آپ لہم ان کے لیے مثلا مثال رجلین دو مردوں کی جعلنا کہ ہم نے بنائے تھے لأحدہما ان دو میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ من اعناب انگور کے وحففنا اور ہم نے گھیر لیا تھا ہما ان دونوں باغوں کو بنخل کھجور کے ساتھ وجعلنا اور ہم نے بنائی تھی بینہما ان دونوں کے درمیان ان دو باغوں کے درمیان زرعاً کھیتی کلتا الجنتین وہ دونوں باغ آتت دیتے تھے اکولہا اپنا پھل ولم تظلم منہ سے اور نہیں کرتے تھے اس میں سے کمی
ولم تظلم اور نہیں کمی کرتے تھے میں اس پھل میں سے شیء کچھ بھی، وفجرنا اور ہم نے جاری کی تھی خلالہما ان دونوں باغوں کے بیچ نہرا نہر، وکان لہو وکان اور تھا لہو اس باغ والے کے لیے ثمر پھل اور بھی پھل تھے، فقال بس اس نے کہا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ اور وہ گفتگو کر رہا تھا اس کے ساتھ، انا اکثر کہ میں زیادہ ہوں من کا تجھ سے مال میں، واعز اور زیادہ ہوں یا بڑا ہوا ہوں نفری میں، ودخل اور وہ داخل ہوا جنت اپنے باغ میں، وہوا اور اس حال میں کہ وہ ظالم اور ظلم کرنے والا تھا نفسی اپنے نفس کے لیے، اور اس نے کہا ما اظن میرا خیال نہیں ہے ان تبید کہ ہلاک ہو جائے گا ہذہ یہ باغ ابداً ہمیشہ کے لیے، وما اظن اور نہیں ہے میرا خیال الساعۃ کہ قیامت قائمتاً قائم ہونے والی ہے، ولئن اور اگر رددت تو مجھے لوٹا دیا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف لاجدن تو میں ضرور بدل پاؤں گا خیرا منہا بہتر اس باغ سے منقلبا پلٹ کر، قال کہا لو اس کو صاحب اس کے ساتھی نے، وہ اس حال میں کہ وہ یحاور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اکفرت کیا تم نے ناشکری کی ہے بالذی اس ذات کی خلقک جس نے تجھے پیدا کیا ہے من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر سواک برابر کر دی تجھے رجلا آدمی، لیکن میں کہتا ہوں، لیکن اقول لیکن میں کہتا ہوں، واللہ اللہ ربی میرا رب ہے، ولا اور نہیں اشرکو میں شریک ٹھہراتا ہوں بربی اپنے رب کے ساتھ احداً کسی، ولا اور کیوں نہ اذ جب دخلت تو داخل ہوا جنت کا اپنے باغ میں، قلتا کیوں نہ تم نے کہا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، لا قوت نہیں ہے کوئی طاقت الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ، ان طرح میں اگر آپ دیکھتے ہیں مجھے کہ انا میں اقل کم ہوں من کا تجھ سے مالا مال میں، وولدن اور اولاد میں، فعسا بسن قریب ربی میرا رب ان یہ کہ یؤتینی دے دے مجھے خیر بہتر من جنت آپ کے باغ سے، ویرسل اور بھیج دے علیہا اس باغ پر آپ کے باغ پر حسبانا بجلی من السماء آسمان سے، فتصبح بس ہو جائے وہ باغ صعیدا میدان زلقا پھسلنے کے قابل، او یا یصبح ہو جائے ماؤہا اس باغ کا پانی غوراً بہت زیادہ نیچے گہرا، فلن تستطیع بس نہ طاقت رکھے آپ لہو اس پانی کے لیے طلبا تلاش کرنے کی، وأحیط اور وہ گھیر دیا گیا وہ ثمر اپنے پھل کے ساتھ، فاصبح بس ہو گیا وہ یقلب کفیہ اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا پلٹتا ہوا ملتا ہوا، علی ما انفق اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، فیہا اس باغ میں، وہی اور وہ باغ خاویۃ پڑا ہوا تھا، علی عروش اپنے چھپروں پر، چھتوں پر چھپروں پر، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی ہائے افسوس میرا، لم اشرک نہ ٹھہراتا میں شریک بربی اپنے رب کے ساتھ احداً کسی کو بھی،
ولم تکن اور نہیں تھی لہو اس کی لیے فئۃ کوئی جماعت ینصرون جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے ورے وما کانا اور نہیں تھا وہ منتصراً انتقام لینے والا ہنالک یہاں الولایت اختیارات للہ اللہ کے لیے الحق جو برحق ہے وہ خیر وہ بہتر ہے ثواباً بدلے کے لحاظ سے وہ خیر اور بہتر ہے عقبہ انجام کے اعتبار سے۔ اچھا جی، وصف النفس کا اس کا ترجمہ تو ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا، لیکن جب تشریح کرنے لگے تھے تو گھنٹے بج گئی تھی، اس لیے آج چونکہ اس کی تفسیر رہتی تھی آج پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ اس کی تفسیر جو ہے نا وہ ہو جائے آج اس کے ساتھ۔ عیینہ بن حصن صاد کے ساتھ، یہ مشرکین مکہ کے ایک وفد کا لیڈر بن کر آئے۔ عیینہ بن حصن یہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا، گفتگو میں بہت ماہر تھا اور ویسے بھی چالاک تھا اور قد و قامت کے حوالے سے بھی موٹا تازہ خوبصورت تھا۔ تو مشرکین مکہ کے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد اس نے لیا، فرد لے کر ہر قبیلے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہو گیا وفد۔ جب یہ لوگ آئے مشرکین مکہ کے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی بالکل میں سب کو جانتا ہوں۔ اب کون ہو جی؟ سارے مشرکین مکہ تھے، وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے سارے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے معاشرے میں کوئی خاص عزت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھ کر یا گفتگو کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نہ ان کو یہاں سے نکال دیں، ان کو اٹھا دیں، پھر جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے۔ دیکھیے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کہ ان کو یہاں سے مجلس سے اٹھاتے کہ آپ کچھ دیر کے لیے چلے جاؤ پھر آ جانا، جیسا کہ والدین اپنے بچے کو اٹھا سکتے ہیں مجلس سے کہ آپ تھوڑا باہر چلے جاؤ، دوسری کمرے میں چلے جاؤ، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ استاد کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ طالب علم کو اٹھا کے کہ آپ کچھ دیر کے لیے ادھر چلے جاؤ، کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پیر کے پاس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب سے زیادہ اختیار تھا، اور یہ کوئی شرعاً ناجائز بھی نہیں تھا کہ ان سے کہتے کہ تھوڑی دیر بعد آپ آ جانا، چلو یہ مشرکین مکہ ہے، مسلمان ہو جائیں گے، یہی بات سن لیں گے، ان تک بات پہنچ جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا،
اگر ایسا کرتے نا پہلے تو یہ تفریق شروع ہو جاتی امیر اور غریب کی، ٹھیک ہے نا. پھر امیر کی الگ مجلس ہوتی، غریب کے لیے الگ مجلس ہوتی، امیروں کے لیے الگ مسجدیں ہوتی، غریبوں کے لیے الگ مسجدیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے نفس کو روک کے رکھو ان کے ساتھ جو صبح و شام جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. اور فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی دونوں آنکھیں ہٹے نہ ان سے، ان کے پاس رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اسی طرح 7ویں پارے میں بھی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَلَا تَطْرُدِ کیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہاں پر بھی فرمایا کہ ان کو نکالنا نہیں، ان کو دھتکارنا نہیں جو اللہ کو کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں. فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو نکالیں گے، دھتکاریں گے، تب ہو جائیں گے کن میں سے، ظالموں میں سے. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بیٹھنا ہے تو ادھر بیٹھ سے کرنا نہیں. امام بخاری کو جو ہے نا رحمہ اللہ کو جو وقت کا علاقے کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ آپ نا میرے بچوں کو بخاری پڑھا دے گھر آ کے پڑھا دیا کر. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میرے بچے آئیں گے تو ان کے لیے الگ مجلس ہونی چاہیے، وہ الگ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے انکار کر دیا اس کا بھی. کافی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، سفر میں ان کا انتقال ہوا. لیکن فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا دنیا میں زندگی کی زینت چمک دمک چاہتے ہو؟ اور مت پیروی کرو اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر کے اپنے نصیحت سے اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ ہے حد سے بڑا ہوا. ان لوگوں کی بات نہیں مانی. یہ عیینہ بن حسن وغیرہ اور جو وفد آئے ہوئے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیں کہ رب حق آپ کے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے، جو چاہے کفر اختیار کر لے. ایمان بھی اپنے مرضی سے، کفر بھی اپنی مرضی سے. نہ ایمان لانے پر کسی کو مجبور کیا گیا دنیا میں، نہ کفر پر اپنے اختیار سے لاتے ہیں. ایمان لانا ہے تو لے آؤ، لیکن اس کے لیے نہیں ہو سکتا کہ غریب صحابہ کو مجلس سے اٹھا دیا جائے تب تم بات سنو گے. یہ نہیں ہو سکتا. تو کسی کو ایمان لانے پر بھی مجبور نہیں کیا، کسی کو کفر لانے پر بھی مجبور نہیں کیا گیا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اختیار کی، چاہے ایمان اختیار کر لے چاہے کفر اختیار کر لے، دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر موجود. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے نار آگ تیار کی ہے جس کی قناتیں کیا کریں گی، ان کا احاطہ کریں گی. یعنی قناتیں ہوں گی، یعنی ارد گرد آگ ہی آگ ہوگی چاروں طرف سے. سمجھ آ گئی؟ اگر وہ مدد چاہیں گے، وہی اس طرح سے مدد چاہیں گے
تو مدد کی جائے گی ان کی کس کے ساتھ؟ مہل کے ساتھ. مہل تیل کی تیل چٹنی ہوتی جو آنکھوں میں رہتی ہے، جس کو انسان دیکھنا بھی گوار نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ وہ پلایا جائے گا ان کو. یشفی الوجوہ، گرم ہونے کی وجہ سے وہ کیا کر دے گا؟ چہروں کو، ہونٹوں کو بھون کے رکھ دے گا، جلا دے گا. تو بئس الشراب، برا ہے پینا. وساءت مرتفق، مرتفق کا مصدر بھی ہو سکتے ہیں، مصدر میں بھی اس کا معنی ہوگا برا ہے آرام، اور ظرف کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بری ہے آرام کی جگہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے، ہم نہیں ضائع کرتے اس شخص کا عمل، اس شخص کا اجر جس نے اچھا عمل کیا. اولئک، یہی لوگ، لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. دیکھو یہاں پر من تحتہا نہیں ہے، من تحتہا الانہار نہیں ہے، من تحتہم الانہار. میں بتا چکا ہوں کہ نہیں بتا چکا ہوں شروع میں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا چکا 25ویں پارے میں کہ کبھی جو ہے نا قرآن پاک میں ذکر ہے اکثر کہ وہ نہریں جاری ہوں گی باغوں کے نیچے، جنتوں کے نیچے، اور کبھی ہوتے ہیں میں تحتہم الانہار، یعنی نہریں جاری ہوں گی جنت ہی ان کے نیچے. تو ہو سکتا ہے جنتوں کے نیچے بھی ہو، اور جنتی جہاں پر ہو وہاں پر ان کے آس پاس بھی نہریں. جیسے فرعون نے کہا تھا نا وہذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون نے کہا تم مجھے مانتے نہیں، الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت ہے میری، وہذہ الانہار تجری من تحتی، نہریں نیچے. تو جنتوں کے نیچے بھی نہریں ہوں گی، اور جنتیوں کے نیچے بھی نہریں ہوں گی. فرمایا وحلون من اساور من ذهب، پہنائے جائیں گے ان کو کنگن سونے کے. یہاں پر سونے کا ذکر ہے، ایک اور جگہ پر ہے وحلوا اساور من فضہ، چاندی کے. تو چاندی کی کنگن بھی اور سونے کے کنگن بھی، لیکن جنت میں مردوں کو یہاں پر ہے، یہاں پر عورتیں پہن سکتی. تو یہ کڑا وغیرہ پہننا مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور پہنیں گے وہاں پر کا لباس سبز، باریک ریشم کا اور موٹے ریشم کا. ریشم کا کلر سبز ہوتا ہے جی ریشم کا کلر جی اچھا چلو خیر آپ کو نہیں پتہ. متکئین فیہا علی الارائک، اریکۃ کی جمع ہے، صوفوں پر، تختوں پر ٹھیک لگائے ہوں گے. نعم الثواب، بہتر ہے بدلہ، وحسنت مرتفق، اور اچھی ہے آرام کی جگہ. مغرب، اچھا آگے ایک واقعہ ہے. شام میں ایک علاقہ تھا رملہ، وہاں پر ایک نہر تھی، نہر پر کچھ لوگ رہتے تھے امیر قسم کے، کوئی غریب بھی رہتے تھے. تو وہاں پر ایک شخص رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 باغ عطا کیے تھے. انگور کے باغ تھے
اور ساتھ جو ہے نا وہ اس نے باڑ لگائی ہوئی تھی باغوں کی، کھجوروں کی باڑ لگاتے ہیں نا، باڑ کھجور کی تھی اور ساتھ ساتھ کھجور بھی کثرت سے تھے، ارد گرد کھجور کے درخت تھے، اس وقت اس کی باڑ بھی لگ گئی۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو باغوں کے درمیان ہم نے جو ہے وہ نہر بھی جاری کی تھی، اور وہ دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے، کسی قسم میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ شخص تھا مشرک، اللہ کا ناشکرا تھا جس کے دو باغ تھے، اور اس کا ایک ساتھی تھا، ایک دوست تھا، وہ اللہ والا تھا، مشرک نہیں تھا۔ تو اس نے اس کو کوئی نصیحت کی ہوگی کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ نعمت چھن نہ جائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے زیادہ مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے۔ اگر میں اللہ کو پسند نہ ہوتا، اللہ مجھے ناپسند کرتا، میں اللہ کا محبوب نہ ہوتا، تو یہ باغات مجھے کیوں دیتا؟ پہلے بھی بات پڑھ چکے ہیں، پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکتا کیوں نہیں؟ تو دیکھیے گا دنیا جائے یہ کوئی محبوب بندے کا معیار نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اس کو بھی، جسے پسند نہیں کو اس کو بھی، لیکن فرمایا ان اللہ لا یعطی الایمان الا من یحب، یہ ایک روایت میں ان اللہ لا یعطی الدین الا من یحب، مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، دیکھ لیجیے۔ مضرب بیان کرے لہم، ان کے لیے مثال، دو آدمیوں کی کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے تھے انگور کے، فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ڈھانپ لیا تھا کھجور کے ساتھ، یعنی کھجور کے باغ بنائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی جاری بنائی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہاں پر ایک سوال ہے، کھلتا کیا ہے؟ تثنیہ ہے نا، جنتین میں تثنیہ ہے۔ اچھا آتت، یہ کلتا کی طرف کیا ہے؟ اس کی ضمیر راجع، آتت واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ آنا چاہیے تھا، آتا تھا۔ اکلہا، ہا ضمیر بھی کیا ہے؟ واحد کی ہے، ہما ضمیر آنی چاہیے تھی۔ ولم تظلم، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، ولم تظلما، سمجھ آ گئی؟ اچھا، فجرنا خلالہما، چلو خلالہما پھر تثنیہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد کا صیغہ کیوں ہے؟ واحد کی ضمائر صیغہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی جی کیا وجہ؟ جی کوئی شوشہ چھوڑ دو، چھوڑو کوئی شوشہ، کوئی چول مار دو، مار جی مار، کیا ہے؟
جی کی ہے جی یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، الذی کے بارے میں بھی پڑھا ہے، من اور ماں کے بارے میں بھی پڑھا ہے، سمجھ آ گئی کہ لفظاً کیا ہے اور معنی کیا ہے؟ جی لفظاً کیا ہے؟ جی مفرد ہے، اور معنی کیا ہے؟ جمع ہے۔ سمجھ آ کے نہیں؟ تو اس طرح کلتا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بھی مفرد کی بھی ضمیر لا سکتے ہیں اور تشریح کی بھی، جیسے یہ سورہ بقرہ میں الذی کے بارے میں آیت نمبر 17 ہے، مثلهم كمثل الذی استوقد نارا، الذی استوقد، یہاں پر اس کے لیے لفظ آیا ہے مفرد، فلما اضاءت ما حوله، یہ بھی مفرد ہے، تو ذهب الله بنورهم، یہ جمع ہے الذی کی طرف، وتركهم جمع ہے، فی ظلمات لا یبصرون جمع ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح کلتا و کل ہے، کیا نام ہے، کلتا ہے۔ اچھا جی، آگے فرما دیں کہ اس کی وکالہ اسم، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس پہنچتے اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہ حاضر ہو، گفتگو کرو تو اس کے ساتھ کہ میں آپ سے زیادہ ہوں، مال میں بھی اور اولاد میں بھی۔ تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال خرچ کرنا اس میں، اور نفلی آپ کے ساتھ کام کریں، تو دونوں میرے پاس ہے، اور پانی تو ویسے موجود ہے، اس زمانے میں پانی ملتا نہیں تھا، پانی بھی موجود، تو سب کچھ پورا ہے میرا، بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسی، اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ ختم نہیں ہونا۔ وما اظن الساعة قائمة، ایک قدم اور بڑھا کے آگے کہنے لگا کہ قیامت بھی باقی نہیں ہوگی، میرا خیال نہیں قیامت آئے گی، قیامت کچھ نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لٹایا جائے اپنے رب کی طرف تو میں اس سے بھی بہتر پلٹ کر پاؤں گا، ادھر بھی مجھے اس سے اچھا ملے گا، اچھی جنت ملے گی۔ تو قال له صاحب، اس کے ساتھی نے جو مسلمان تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا نیک تھا، اس نے کہا گفتگو کرا تو اس کے ساتھ کہ کیا تم نے ناشکری کی ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تجھے سیدھا کر کے برابر کر دی، اس کی نافرمانی کر دی۔ لیکن ہوا، میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا ہے، لیکن اقول، لیکن میں کہتا ہوں، اس کو لیکن نہ نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا، کہ میرا وہ اللہ میرا رب ہے، میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کہا اس نے کہ کیوں نہ تم نے یہ کہا جب تم جنت میں اپنے باغ میں داخل ہو گئے، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق وله رقیۃ، کہ نظر جو ہے نا حق ہے
اور اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے دم ہے۔ نظر کیا؟ کسی نے کسی کو دیکھا تو اس کو اچھا لگا، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو اچھا لگا، اس کی آنکھوں کو شخص اچھا لگا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس میں کوئی عیب پیدا کر دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حسن بھی میں نے دیا تھا اور عیب بھی میں پیدا کر رہا ہوں، کہ میں کرنے والا ہوں۔ تو اس نے تو صرف تعجب کیا بس اس کی نظر، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا مزید، اللہ کرتا ہے۔ کسی کے پاس مال دیکھ، کاروبار دیکھا، مال دیکھا، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس میں نقصان پیدا کیا، کمی کر دی، مال یہ بتانے کے لیے کہ دیا بھی میں نے تھا اور لے میں میں رہا ہوں، چھین میں میں رہا، یہ بتانے کے لیے کم کرنے والا میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس طرح اور تو نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، اور جس کی نظر لگے تو کوئی چیز اچھی لگے، کسی چیز پر نظر پڑتے تو اس کو چاہیے کہ فوراً کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث میں ہے اور قرآن پاک میں ہے، یہ کہنا چاہیے۔ جب یہ کہتا ہے نا کہ جو چاہے جو اللہ چاہے، نہیں یہ طاقت پر اللہ کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عیب سے اس کو بچاتا ہے کہ ہاں اس نے جو ہے نا میری طاقت کا اعتراف کر لیا، کرنے والا میں ہوں، کوئی اور نہیں، پھر اللہ تعالیٰ عیب سے اسے محفوظ کرتا ہے۔ تو جب کسی کی نظر لگ جائے، کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً یہ پڑھنا چاہیے۔ ان طرح نقل من کمال اور تو دیکھتے ہیں کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد، عسیٰ ربی تو ہم قریب میرا رب دے گا بہتر تیرے باپ سے، اور چھوڑ دے گا اس پر بجلی آسمان سے، بس ہو جائے گا وہ باغ آپ کا میدان زلقت پھسلنے کے قابل۔ جیسے آگ سے آسمانی بجلی گرتی ہے، آسمان سے بجلی گرتی ہے، لوگ تباہ ہوتے ہیں، اس طرح کھیتی باغات بھی تباہ ہوتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے کہ اگر چلنے دشوار ہو جائے گا، صعیدا زلقا، یہ باغات میں پھل وغیرہ درکنار ادھر چلنے مشکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس طرح بنا دے۔ اور اس پہ غور کا معنی یہ ہے کہ پانی گہرا وہ جو نیچے چلا جائے تو نکال لا سکے، بور شور جتنا مرضی لگا کروا نہ نکلے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اور حیط بثمره فاصبح، پھر اس کے باغ کا احاطہ کر لیا گیا، سب کچھ ہلاک ہو۔ فاصبح يقلب كفيه، پھر اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، فاصبح کھپ بن گیا، اپنے ہتھیلیوں کو پلٹتا ہوا، ملتا ہوا على ما انفق، اس مال پر جو اس نے خرچ کیا تھا، اس باغ وهي خاوية على عروشها، وہ باغ اس کا گھرا ہوا تھا اپنے چھپروں پر، انگور کا باغ تھا نا، تو انگور کے باغ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ چھپر سے بنائے جاتے ہیں، ستون لگا کے چھپر بنائے جاتے ہیں، پھر اس کی بھیلیں جو ہے وہ اوپر چڑھائی جاتی ہے اس کی چھپروں کے اوپر۔ آپ لوگوں نے انگور کا باغ دیکھا ہو کہ نہیں؟ انگور کے باغ کے لیے چھپر سے بنائے جاتے ہیں، اس کی بیل جو ہوتی ہے وہ ایسے اس پر چڑھاتے ہیں، تو فرمایا وہ گر گیا، سمجھ آ نیچے اپنے چھپروں پر، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، میں نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ، نہیں تھی اس کی جماعت کی مدد کرتی اللہ سے۔ اس نے کہا تھا انا اعز منک مالا وانا اکثر منک مالا واعز نفرا، میری نفرت زیادہ ہے، میری اولاد ہے، تو یہ جھگڑا جماعت کچھ بھی کام نہ ہے۔ وما كان منتصرا، اور نہ وہ خود انتقام لینے والا تھا۔ هنالك الولاية لله الحق، یہاں سارے اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ برحق کے پاس، وہ خیر ثواب و خیر، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ سمجھ آگے کے لیے جی۔ یہ فرماتے ہیں جی استاد جی ششمائی کی تیاری کہاں سے شروع کریں؟ سورہ یوسف سے یا سورہ رعد سے؟ مدرسے کی طرف سے نصاب ششمائی سورہ رعد سے شروع، سورہ یوسف سے، سورہ یوسف تک آپ کا نصاب تھا۔ سمجھ آگے کے لیے تو آپ کا شروع ہوگا سورہ یوسف سے، اور نصاب آپ کا ہے سورہ کہف کے آخر تک۔ یہ ششمائی کریں، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہم جو ہے نا وہ کوشش کر کے سورہ مریم کے آخر تک پڑھیں، طٰہٰ تک پہنچائیں، تاکہ اگلی سمائی میں ہمارے لیے کیا ہو؟ آسان۔ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ جو ہے نا اس کی مبانی سورہ یوسف سے، وہ ہم نے نصاب ہم نے طے کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ یوسف سے شروع ہوگا، سورہ رعد تک تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، سمائی تک، تو سورہ یوسف طے کر لیا ہم نے، سورہ یوسف سے سورہ کہف کے آخر تک۔ اچھا فرمایا ساری جب سفر شرع کوئی شخص شروع کرے تو سفر کے عرض میں اگر بس والا بس نہ روکے اور نماز کا وقت نہیں نکل رہا ہو اور عذر بھی نہیں ہے تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ ہاں اگر وہاں پر نماز نہیں روک رہا، پانی شانی ہے تو ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم گنجائش ہے، لیکن تیمم کس چیز پر کریں؟ اگر پتھر وغیرہ ہو تو ٹھیک ہے تیمم، اگر سیٹ وغیرہ پر تو نہیں کر سکتے۔ تیمم کر کے اگر منہ قبلے کی طرف ہو اور نماز کے دوران منہ قبلے کی طرف ہی رہے تو اس صورت میں پھر ادھر ہی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ سمجھ آ گئی؟ بہتر ہے کہ بعد میں اس کا اعادہ بھی کیا جائے، بہتر یہ کیا ہے جی۔ کیا لکھا ہے اس نے؟ استاد جی